بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے گریجویشن کی تو ایک کمپنی میں ضرورت آفس ورکر کا ایڈ دیکھ کر وہاں سے بھی بھیج دی۔ مجھے امید تو نہیں تھی کہ میری یہاں پر جاب ہو جائے گی کیونکہ میرا آفس ورک کا کوئی تجربہ نہیں تھا، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب کال لیٹر آ گیا۔ میرا انٹرویو ہوا اور اس میں کامیاب ہو گئی اور مجھے اگلے روز ہی جوائننگ کا کہہ دیا گیا۔ میں بہت خوش تھی کہ چلو اس بہانے میں مصروف رہوں گی۔ میں کسی غریب گھرانے کی گری پڑی لڑکی نہیں تھی کہ جو جاب کے لیے سڑکوں پر ماری پھرتی ہے۔ یہ جاب اس کی زندگی کی پہلی ترجیح ہوتی ہے کہ جس کی بنیاد پر اس نے اپنا پورا کنبہ پالنا ہوتا ہے، بلکہ میرا تعلق بہت اچھی خاصی پڑھی لکھی ویل سیٹلڈ فیملی کے ساتھ تھا۔ میرے والد کا اپنا ایک امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس تھا اور وہ اپنے بزنس کے سلسلے میں اکثر ملک سے باہر جاتے رہا کرتے تھے۔ امی کا اپنا سوشل ورک تھا۔ اگر وہ سوشل ورک نہ کرتیں تو اس وقت وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ پارٹیز اور جم میں جاتی۔ اور رہ گیا بھائی تو وہ جتنا شادی کے بعد بدل سکتا تھا بدل چکا تھا۔ شروع میں وہ ہمارے ساتھ رہا، لیکن پھر اپنی بیوی کے کہنے پر وہ ہم سے الگ گھر لے کر رہنے لگا۔ امی نے اس بات کی کوئی خاصی پرواہ نہیں کی، لیکن میں ایک عرصے تک اس ذہنی کشمکش سے نہیں نکل سکی کہ میں جس بھائی کے ساتھ ایک عرصے سے رہ رہی تھی وہ نیا رشتہ بنتے ہی نہ صرف اس گھر سے بلکہ ہماری زندگیوں سے ہی بیگانہ ہو چکا تھا۔ مہینے گزر جاتے لیکن وہ پلٹ کر خبر بھی نہیں لیتا، نہ فون کرتا ہے، نہ ہی اسے ہماری کسی بھی قسم کی کوئی پرواہ تھی۔ عید یا کسی تقریب میں آمنا سامنا ہو بھی جاتا تو ایسا لگتا کہ میں اپنے بھائی سے نہیں بلکہ کسی اجنبی سے بات کر رہی ہوں۔ ہم بھائی بہنوں کے درمیان وہ محبت، ہمدردی، اپنائیت جیسے کہیں بہت دور جا چکی ہو۔ پھر میں آہستہ آہستہ اس رویے کی عادی ہوتی چلی گئی، جیسے بچپن سے میں امی ابو کے درمیان ہونے والی سرد گرم جنگ دیکھ کر عادی ہو گئی تھی۔ مجھے اپنا گھر کسی سرائے سے کم معلوم نہیں ہوا کرتا تھا، جس میں لوگ تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں اور پھر رات گزار کر اپنے کاموں اور مشغلوں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اس گھر سے ان کا تعلق بے نام سا تھا اور اس چھت کے نیچے رہنے والے رشتے بھی بس ایک دوسرے کی بجائے اپنے دوست احباب کی فکر میں زیادہ سرگرداں رہا کرتے تھے۔ مجھے کبھی یاد نہیں پڑتا تھا کہ میری کسی تکلیف یا پریشانی میں بر وقت کوئی رشتہ میسر ہو۔ میں راتوں کو اکثر ڈر جاتی یا بعض اوقات طوفانی بارش اور کڑکتی بجلی میں خوف زدہ ہو جاتی تو بستر کے کونے میں سکڑ کر خود کو خود ہی دلاسا دے دیا کرتی۔ اسی لیے مجھے تیز طوفانی بارشیں کبھی بھی پسند نہ آتی۔ میں سمجھا کرتی تھی کہ شاید سب کے ہی والدین ایسے ہوتے ہیں، لیکن میری آنکھیں تب کھلیں جب میں نے اپنے دوستوں کے گھر کے ماحول کو دیکھا، جس میں سب اتفاق سے بیٹھ کر نہ صرف کھانا کھاتے ہیں بلکہ گپ شپ بھی لگاتے ہیں۔ میرے لیے حیرت کا باعث وہ مکالمے ہوتے جس میں گھر کے بڑے بچوں کی ہر ایکٹیویٹیز کے بارے میں مکمل جانکاری رکھا کرتے تھے۔ وہ نہ صرف اس بارے میں دلچسپی رکھتے بلکہ انہیں اونچ نیچ بھی سمجھایا کرتے۔ میری فرینڈ جب بھی میرے ساتھ باہر مالز میں شاپنگ کرنے یا گھومنے پھرنے جاتی تو ان کی والدہ باہر نکلنے سے پہلے وقت کا تعین کر لیتی کہ کتنے بجے واپس آؤ گے، اور درمیان میں ٹیکسٹ کر کے بھی وہ اپنی بیٹیوں سے کنیکٹ رہا کرتی۔ اگر تھوڑی سی بھی دیر ہو جاتی تو باقاعدہ ان کے گھر سے فون آ جاتا۔ مجھے جہاں یہ سب دیکھ کر بہت خوشی ہوتی وہیں پر میرا دل بھی بھج سا جاتا، کیونکہ مجھے تو کبھی میری ماں اور ڈیڈی نے گھر سے دیر باہر رہنے پر نہیں پوچھا تھا، نہ ہی انہیں میرے کالج آنے جانے کے شیڈول کے بارے میں علم تھا۔ میں کالج سے واپس آنے کے بعد کس سے مل رہی ہوں، کہاں جا رہی ہوں، مجھ پر کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں تھی، نہ ہی مجھے اس بارے میں پوچھا جاتا۔ مجھے ہر طرح کی آزادی میسر تھی، لیکن نہ جانے کیوں اس آزادی میں میرا دم گھٹتا تھا، جہاں میرے رشتے نہ تو ایک دوسرے کو وقت دیتے تھے، نہ ہی ان کے دل میں ایک دوسرے کے لیے کوئی خاص قدر تھی۔ ماما اور ڈیڈی کی کبھی بھی آپس میں نہیں بنا کرتی تھی۔ وہ اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جاتے تو شروع ہونے والی نوک جھونک باقاعدہ ایک لڑائی کی صورت اختیار کر لیتی۔ میں نے انہیں کبھی بھی ایک اچھے کپل کی طرح ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جب بھی دیکھا بس ایک دوسرے کے اوپر طنزیہ جملے اچھالتے اور لڑتے ہوئے ہی دیکھا تھا۔ میں نے اپنی فرینڈز کے والدین کو ایک ہی کمرے میں رہتے، بیماری میں ایک دوسرے کی تیمارداری کرتے، فکر کرتے دیکھا تھا، جبکہ میرے والدین الگ الگ کمرے میں رات گزارتے، ناشتہ بھی الگ کرتے۔ میں نے انہیں کبھی بھی ہنستے بولتے ایک دوسرے کے ساتھ اچھا وقت بتاتے نہیں دیکھا تھا۔ دیکھا جائے تو میرے پاس کسی چیز کی کمی نہ تھی، پیسے کی فراوانی تھی، میں جو چاہتی جب چاہتی خرید سکتی تھی، جس چیز کو کھانے کا دل کرتا ہے وہی آرڈر پر منگوا لیتی۔ میری فرینڈ میرا شاہانہ لائف سٹائل دیکھ کر بہت زیادہ متاثر ہوتی۔ میرا بڑا سا گھر، نوکر چاکر، گاڑیاں، میرا الگ بیڈ روم ان کی آنکھیں چندھیا دیا کرتا۔ وہ کئی بار میرے منہ پر یہ بات کر چکی تھی کہ میں بہت ہی لکی ہوں، اور ایک ہم ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے بھی ترستے رہتے ہیں۔ ان کی سوچ پر مجھے بہت دکھ ہوتا، کیونکہ وہ نہیں جانتی تھیں کہ جس چیز کے پیچھے وہ بھاگ رہی ہیں وہ سوائے سراب کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ سب سے قیمتی دولت ان کے گھر میں ان کی والدین کی صورت میں موجود ہے، جو نہ صرف ان کا خیال کرتے ہیں بلکہ ان کی قدر بھی کرتے ہیں، لیکن یہ بات میں انہیں کبھی سمجھا ہی نہیں پائی۔
میں ایک دن کالج سے جلدی واپس آ گئی، امتحان ہونے والے تھے۔ حسب معمول ماما اور ڈیڈی گھر پر موجود نہیں تھے۔ میں کچن میں گئی تو دیکھا خانسامہ لنچ کی تیاری میں مشغول تھا۔ اس کے ہاتھ کے کھانوں کا ذائقہ انتہائی منفرد اور لذیذ تھا۔ اسے ہمارے ہاں کام کرتے ہوئے تقریباً 6 ماہ ہونے والے تھے، لیکن نہ جانے کیوں مجھے اس سے عجیب بے چینی سی محسوس ہونے لگتی۔ میں نے کئی بار اسے بڑی خاموشی کے ساتھ اپنی طرف مستقل دیکھتے ہوئے محسوس کیا، لیکن پھر اپنے اس خیال کو کئی بار جھٹک بھی دیا تھا میں نے۔ حالانکہ اس نے کبھی بھی مجھ سے غیر ضروری بات نہیں کی، بلکہ ضروری بات بھی وہ نہیں کیا کرتا تھا۔ وہ انتہائی خاموش طبیعت کا انسان تھا۔ میں جب کچن میں آئی تو وہ خاموشی سے اپنی سبزیاں اٹھا کر کچن کی ایک طرف چل پڑا۔ مجھ سے کھانے کا پوچھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں خود ہی اپنے لیے کھانا نکال لوں گی۔ لنچ میں کیا ہے؟ میں نے اس سے سوال کیا تھا۔ اروی گوشت بنا رہا ہوں، لیکن اگر آپ نے کچھ خاص کھانا ہے تو بتا دیجیے۔ اس نے انتہائی سلیقے سے بات کی، لیکن اس کی گھورتی آنکھیں عجیب سا تعصب لیے ہوئے تھی۔ ٹھیک ہے، لنچ میں میرے لیے شاشلک بنا لینا۔ پھر میں نے اس کی طرف سے کمر موڑ کر اپنے لیے بریڈ پر مایونیز، انڈے چیز کا سینڈوچ بنایا اور ایک کپ کافی تیار کرنے لگی۔ لیکن اس اثناء میں مجھے ایسا لگا کہ جیسی میری کمر کسی کے نظروں کے حصار میں ہو۔ غیر ارادی طور پر میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میرے چہرے پر ناگواری کے تاثرات دیکھ کر وہ کچن سے باہر چلا گیا۔ میں نے فٹافٹ کافی تیار کر کے اور سینڈوچ لے کر اپنے کمرے میں آ گئی، لیکن میرے ذہن سے خانسامہ کی بے وجہ گھورتی نگاہیں سمٹ سے بالا تر تھیں۔ لیکن پھر جلد ہی اپنی سوچ کو اپنے ذہن سے نکالا، جلدی سینڈوچ اور کافی ختم کی اور کتابیں کھول کر میں بالکنی میں آ گئی۔ موسم کے تیور ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ آسمان بادلوں سے ڈھک چکا تھا۔ اپریل کے مہینے کا اختتام تھا، لیکن ٹھنڈی ہواؤں کی وجہ سے گرمی ابھی اتنی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ بالکنی میں ہی رکھے ہوئے سنگل سیٹر جھولے پر میں آ کر بیٹھ گئی۔ میری بالکنی میں کھلنے والا دروازہ شیشے کا تھا، جس پر سفید جالی کے پردے ہوا میں لہرا رہے تھے۔ جانے کیوں پڑھتے پڑھتے مجھے ایسا لگا کہ جیسے کوئی کمرے میں موجود ہو۔ میں نے کتابوں سے سر اٹھایا اور جھولتے جھولے کو روک کر اندر کمرے کی طرف دیکھا تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے کوئی شیشے کے پاس سے ایک سایہ سا گزرا ہو۔ میں کوئی اتنی ڈرپوک لڑکی نہیں تھی۔ بچپن ہی سے اپنے خوف کا مقابلہ کرتے کرتے میں کافی بہادر بن گئی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ مجھے سپورٹ کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن اس طرح کی سچویشن میں میرے ساتھ پہلی بار ہوئی تھی تو میں چونک گئی۔ اپنی فرینڈز اور ان کی ماؤں کی باتیں سن کر میں ایک لحاظ سے کافی کانشیس بھی ہو گئی تھی، خاص طور پر جب میں نے انہیں سنا کہ وہ اپنی بیٹیوں کو بتاتی تھی کہ تم لڑکی ذات ہو، اپنا خیال رکھا کرو، کسی سے زیادہ فری نہیں ہونا، کسی پر زیادہ اعتبار نہیں کرنا، یہ وقت اعتبار کے قابل نہیں، لہٰذا بہت سوچ سمجھ کر اپنا وقت گزارا کرو۔ کچھ بھی غیر معمولی محسوس کرو تو اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھو، کیونکہ اسی میں تمہاری عزت ہے۔ شام سے پہلے ہر صورت گھر آنا اور پھر رات کو گھر سے باہر نہ نکلنے کی ممانعت میں نے ان کے ہاں بہت دیکھی تھی، جبکہ ہمارے گھر کا تو معاملہ ہی مختلف تھا۔ بچپن ہی سے گھر میں نوکر چا کر دیکھے تھے، وہی ہمیں سنبھالتے تھے اور وہی ہمارے ہر کام کو کیا کرتے۔ ماں اور ڈیڈی نے کبھی بھی مجھے ایسی باتوں کی طرح توجہ نہیں دلائی تھی۔ حالانکہ میں اب جوان تھی اور مجھے اونچ نیچ سکھانا میرے والدین کا فرض بھی تھا، لیکن وہ اپنا فرض صرف پیسوں کے حوالے سے نبھاتے تھے۔ ہم بہن بھائیوں کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ڈال دیا کرتے تھے کہ مجھے کبھی بھی اپنے والدین سے اپنی ضرورت کے لیے پیسے مانگنے نہ پڑتے، اور اگر کبھی پیسوں کی ضرورت پڑ بھی جاتی تو میں اور بھائی اسی حوالے سے بات کرتے، لیکن اس کے علاوہ شاذ و نادر ہی ہم نے کبھی ان سے کسی بھی مسئلے میں بات کی یا انہوں نے بھی آگے سے اپنی کوئی دلچسپی دکھائی ہو۔ بلکہ اگر کبھی کوئی ایسا معاملہ اسکول یا کالج میں ہوا بھی تو ڈیڈی نے اپنے سیکرٹری کو بھیج کر وہ معاملہ اس کے سپرد کر دیا۔ اس لیے اپنی فیلنگز، اپنے جذبات کو اپنے والدین سے کیسے شیئر کرنا ہے مجھے کبھی سمجھ ہی نہیں آیا۔ دوسری طرف نہ ہی ہم ماں بیٹی کے درمیان حساس معاملات ڈسکس ہوتے۔ اگر کبھی کوئی معاملہ آیا بھی تو ماں نے مجھے یہ کہہ کر بوا حل کر دیں گی، خود پارٹی اٹینڈ کرنے نکل کر کھڑی ہوتی۔ لیکن جب سے بوا بیمار رہنے لگیں تو انہوں نے اپنے گاؤں جانے کی ضد باندھ لی۔ وہ چاہتی تھی کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی اور جوانی شہروں میں رہ کر لوگوں کی خدمتیں کرتے ہوئے گزار دی ہے، لیکن اب وہ سکون سے اپنے کچے گھر کی چھت تلے مرنا چاہتی ہیں۔ ان کی یہ خواہش تھی کہ وہ کسی پرائے گھر موت کی آغوش میں نہ جائیں، بلکہ اگر موت آنی ہی ہے تو انہیں اپنے گھر کی دہلیز پر آ جائے۔ ان کی ایک ہی بیٹی تھی جو میرے ساتھ ہی پل بڑھ کر اس گھر میں جوان ہوئی تھی، تو انہوں نے اس کی شادی گاؤں میں ہی اپنے ایک رشتہ دار کی بیٹی سے کر دی۔ شادی کے کچھ عرصے کے بعد ان کی بیٹی بیوہ ہو گئی اور اب ان کے آبائی گھر میں رہائش پذیر تھی۔ بیٹی کی جوانی میں ہی بیوہ ہونا بوا کی کمر توڑ گیا تھا، اس لیے بوا نے اسے یہاں شہر میں بلانے کے لیے اصرار کرنا شروع کر دیا، لیکن وہ نہ مانی کیونکہ اس نے وہیں ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ اس نے میرے ساتھ ہی میٹرک کیا تھا اور اب وہ اپنی ماں کو بھی مستقل اپنے پاس بلانے لگی۔
بوا مالی لحاظ سے کافی مستحکم تھی کیونکہ ڈیڈی نے انہیں بینک میں اکاؤنٹ کھول کر دیا تھا۔ وہ اپنی تنخواہ ساری کی ساری بینک میں رکھوا دیا کرتی اور مہینے 2 مہینے کے بعد اس پر ماہانہ منافع لے لیا کرتی تھی، کیونکہ ان کا کھانا پینا اور رہائش ہمارے گھر میں مفت تھی، اس لیے انہیں جو تنخواہ ملتی وہ ساری کی ساری بچت میں ہی جاتی۔ ان کی بیٹی کے اسکول کا تمام خرچہ ڈیڈی نے اپنے سر لے رکھا تھا، لہٰذا اسکول یونیفارم، کتابوں سے لے کر اسکول فیس سب کچھ ڈیڈی کے ذمہ ہی تھا۔ لہٰذا مالی آسودگی کے پیش نظر بوا نے واپس اپنے گاؤں جانے کا ارادہ باندھ لیا۔ ایک تو وہاں ان کی بیٹی اکیلی تھی اور دوسرا اپنی طبیعت کے پیش نظر وہ چاہتی تھیں کہ اپنی باقی ماندہ زندگی وہ اپنے اسی کچے صحن والے گھر میں گزاریں جہاں سے نکل کر وہ شہروں میں کام کاج کرنے آئی تھی۔ وہ ایک اچھی اور نیک دل خاتون تھی۔ مجھے پہلے دن سے ہی ماں نے ان کے حوالے کر رکھا تھا۔ وہی میرے بچپن سے لے کر جوانی تک سارے معاملات کو دیکھتی آئی تھی۔ مجھے وہ بالکل اپنی ماں کی طرح ہی عزیز تھی۔ جب تک وہ یہاں موجود تھیں کسی نوکر کو مجال نہ تھی کہ وہ ڈائریکٹ میرے کمرے میں آ جاتا۔ ایسا ایک بار ہوا تو وہ اس مرد ملازم پر گرج برس کر ایسے پڑ گئیں کہ جیسے وہ میری سگی ماں ہو۔ اس دن مجھے ان پر بہت ٹوٹ کر پیار آیا، کیونکہ اس طرح تو کبھی میری سگی ماں نے بھی میرے لیے اپنے جذبات نہیں دکھائے، لیکن وہ اس بات کا بے حد خیال رکھتی تھیں، نہ ہی کسی مرد ملازم کو ہم سے زیادہ فری ہونے دیتی، نہ ہی زیادہ بات کرنے دیتی۔ اگر ہم لان میں کھیل رہے ہوتے تو وہ اپنا سارا کام کاج چھوڑ کر لان میں ہی ایک طرف چپکے سے بیٹھ جاتی اور مکمل نگرانی کرتی۔ ان کی موجودگی میں مجھے کبھی بارشوں سے ڈر نہیں لگا، نہ ہی اندھیری راتوں میں چلتے جھکڑ اور بادلوں کی گھن گرج نے میری روح فنا کی۔ اگر کبھی میں ڈر کر مارے چیخ مارتی تو فوراً میرے پاس چلی آتی اور مجھے اپنے سینے سے لگا کر تحفظ کا احساس دیتی۔ لیکن جب سے وہ گئی تھیں اس وقت سے لے کر اب تک میں راتوں کو کبھی بھی ڈھنگ سے سو نہیں پائی، بلکہ دن کو بھی اگر ذرا سی میں جھپکی لے لیتی تو بڑبڑا کر اٹھ جاتی۔ جاتے جاتے وہ مجھے بہت ساری باتیں سمجھا کر گئی تھیں، جس میں سے ایک بات کا انہوں نے مجھے خاص طور پر ہدایت کی کہ جب بھی میں اپنے کمرے میں اکیلی ہوں تو اندر سے دروازے کو لاک لگا لیا کروں۔ اپنے کمرے میں کون لاک لگاتا ہے؟ میں ہنس پڑی تھی تو وہ مجھے بڑی ہی متفکر نگاہوں سے دیکھنے لگی، پھر سمجھاتے ہوئے بولیں کہ تم ابھی جوان ہو سمیرا، اور جوان لڑکی کی عزت کی مثال کانچ کی چوڑی کی طرح ہوتی ہے، جیسے چوڑی ایک بار ٹوٹ جائے تو کبھی بھی اس کی دراڑ نہیں جاتی، بالکل اسی طرح اگر لڑکی کی عزت چلی جائے تو پھر طاقت، مال و دولت اثر رسوخ سے واپس نہیں آتی۔ جانے کیوں مجھے ان کی بات جیسے ہی یاد آئی تو میں فوراً بالکنی کے شیشے کا دروازہ کھول کر اپنے کمرے کے اندر آئی اور اپنے کمرے کے دروازے کو لاک کر دیا، اور پھر بالکنی کی طرف کھلنے والے دروازے کو بھی میں نے لاک کر دیا۔ ابھی شام کے 4 ہی بجے تھے اور موسم کافی سرمئی سا ہو گیا تھا، ہلکا ہلکا اندھیرا چارسو پھیل گیا، بار بار بادل بھی گرجنے لگے اور بجلی بھی چمکنے لگی۔ لگتا ہے کہ آج کی ساری رات ہی بارش میں گزر جائے گی۔ جانے کیوں میرے دل کو ایک دھکا سا لگا تھا۔ بجلی جانے کا بھی اندیشہ مجھے لاحق تھا، لہٰذا میں نے اپنی طرف سے موبائل چارجنگ پہ لگا دیا اور لائٹ کی بیٹری کو بھی چارج کر لیا۔ کیونکہ جنریٹر 1 ہفتے سے خراب تھا، اسی لیے میں نے لائٹ جانے کی صورت میں اپنا انتظام بر وقت کر لینا ہی مناسب سمجھا تھا۔ ابھی میں آرام سے بیٹھی ہی تھی کہ ہلکی سی دروازے پر دستک ہوئی۔ میں لاک کھولنے ہی لگی تھی کہ اچانک مجھے بوا کی بات یاد آئی، تو میں نے لاک کھولنے سے گریز کیا اور ایسے ہی دروازے کے پیچھے سے پوچھ لیا تو خانسامہ کی آواز آئی جو میرے لیے شاشلک لے کر آیا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا اور کھانے کی ٹرے لے کر دروازے کو لاک کر دیا۔ کھانا مزے کا تھا اور میں نے سیر ہو کر کھایا۔ میں بیڈ پر دوبارہ اپنی کتابیں کھول کر بیٹھ گئی، لیکن نیند کی خماری نے میری پلکیں بوجھل کر دی۔ آندھی کے ساتھ تیز ہوائیں بھی چلنے لگیں، باہر مکمل اندھیرا چھا گیا تھا، رات سے پہلے جیسے رات آ گئی ہو۔ ایسے میں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد بجلی کوندتی، بالکنی کے شیشے کے ڈور پر جیسے کوئی آگ لہرا جاتی۔ میں تیزی سے اٹھی اور اپنی تمام کھڑکیوں کے پردے آگے بڑھ کر برابر کر دیے اور اے سی کو کم نمبر پہ لگا کر چادر اوڑھ کر لیٹ گئی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد مجھے غنودگی میں یہ احساس ہوا کہ جیسے میرے کمرے کے دروازے کے باہر کوئی کھڑا ہے اور دروازے کے ہینڈل کو گھما رہا ہے۔ خطرے کا احساس ہوتے ہی اچانک میں پوری طرح سے بیدار ہو گئی۔ مجھے گھبراہٹ اور پسینہ آنا شروع ہو گیا۔ میں نے اپنی آنکھیں ایک دم سے کھول دی اور جب کمرے میں دیکھنے کی کوشش کی تو کمرے میں ملگجا سا اندھیرا تھا۔ میں نے احتیاطاً موم بتیاں روشن کر کے پہلے ہی ٹیبل پر رکھی ہوئی تھی۔ میرا دھیان موم بتیوں پر تھا کہ اچانک مجھے دروازے کے ہینڈل کو گھمانے کی آوازیں پھر سے آنا شروع ہو گئی۔ شاید کوئی دروازے پر ہے، کہیں ماما نہ ہو۔ میں نے 2-3 بار پکارا، میرے پکارنے پر ہینڈل گھومنا بند ہو گیا اور ایک پراسرار خاموشی سی طاری ہو گئی۔ میں کافی دیر دروازے کے پاس ہی کھڑی رہی۔ اچانک مجھے اپنی بالکنی میں سے کسی کے کودنے کی آواز آئی تو میں ایک دم سے ڈر گئی۔ باہر بہت تیز بارش اور طوفان تھا۔ اچانک جب بجلی چمکی تو مجھے اس کی روشنی میں اپنے بالکنی کے گلاس ونڈو میں کوئی کھڑا نظر آیا۔ میں شدید ڈر گئی اور ہوا سے باختگی میں نے اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر بھاگنا چاہا
کہ سامنے ایک خانسامہ کو کھڑا دیکھ کر میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ وہ میرے کمرے کے بالکل سامنے عجیب انداز میں ٹانگیں پھیلا کر کھڑا تھا۔ میں اس کے بعد سے گزر کر آگے جانے لگی تو اس نے میرا بازو زور سے پکڑا اور دھکیلتا ہوا مجھے کمرے میں لے آیا۔ میں اس کی جرأت پر حیران ہو کر اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ لائٹ آ چکی تھی اور اس کے ساتھ ہی اس نے دروازہ بند کر ڈالا۔ میں بھی کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں اس کی جانب دیکھ ہی رہی تھی کہ اس نے میرے قریب آ کر میری کمر میں ہاتھ ڈال کر مجھے اپنے سینے سے لگانے کی کوشش کی تو میں تڑپ کر اس سے الگ ہو گئی۔ اچانک اس نے اپنے ہاتھ میں ایک چھری لہرائی اور کہا کہ چپ چاپ جو کہتا ہوں کرتی چلی جاؤ، ورنہ اس کے گندے عزائم اب مجھ پر بالکل عیاں تھے۔ میں جان چکی تھی کہ نہ میری عزت محفوظ ہے اور نہ ہی زندگی۔ وہ جو ہی میری طرف بڑھا تو میں اس کے بغل سے نکلتے ہوئے دروازے کی جانب بھاگی اور اسے تیزی سے کھول کر سیڑھیوں کی طرف لپکی۔ لائٹ جا چکی تھی لیکن میں اندھا دھند بھاگے چلی جا رہی تھی کہ مجھے اپنے پیچھے اس کے بھاگنے کی آواز آ رہی تھی۔ سیڑھیاں اترتے ہی میں جو ہی آگے بڑھی تو کسی کے بازو نے مجھے تھام لیا۔ بس میری بچی ڈر مت، میں ہوں نا، یہ بوا کی آواز تھی۔ میں چڑھی ہوئی سانسوں اور دھک دھک کرتے دل کے ساتھ فقط اتنا ہی سن سکی اور دوبارہ ان سے لپٹ گئی۔ میرے پیچھے آنے والا خانسامہ شاید کسی چیز سے ٹکرا گیا تھا۔ سیڑھیوں سے لڑکھڑاتا ہوا وہ نیچے آ گرا۔ ایک دھپ کی آواز آئی اور میرے حلق سے چیخ برآمد ہوئی اور پھر میں چیختی ہی چلی گئی۔ اچانک لائٹ آ گئی۔ ماں اور ڈیڈی حیران نظروں سے سامنے کھڑے نظر آئے۔ ماں بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی اور ڈیڈی میرے پاس سے گزرتے ہوئے خانسامہ کی طرف گئے جو اپنی کھلی بے نور آنکھوں سے خون میں لت پت پڑا تھا۔ سر کے بل گرنے کی وجہ سے اس کی فوراً ہی موت ہو گئی تھی۔ اس واقعے کے 2 دن گزرنے کے بعد میں نے ماں سے پوچھا کہ بوا کہاں ہے تو وہ پریشان نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگر اس دن بوا نہ ہوتی تو نہ جانے میرے ساتھ کیا ہو جاتا؟ ماں میری بات پر خوفزدہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ سمیرا، بوا کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ اس دن ہم ان کے نماز جنازہ سے واپسی پر لیٹ ہو گئے تھے۔ ماں کی بات سن کے میرا سر چکرانے لگا۔ ماں اور ڈیڈی کو لگتا تھا کہ مجھے کسی اچھے سے سائیکیٹرسٹ کو دکھانا چاہیے، لیکن میں راضی نہ ہوئی۔ انہی دنوں میں نے جاب کا فیصلہ کیا جس پر ماں اور ڈیڈی دونوں ہی مان گئے اور مجھے اجازت بھی دے دی کہ میں جاب ضرور کروں تاکہ میرا ذہن مصروف رہے اور اس واقعے کا اثر بھی میرے ذہن سے زائل ہو سکے اور میں بوا کے حوالے سے بہکی بہکی باتیں کرنا بھی چھوڑ دوں، کیونکہ میں یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی کہ وہ مر چکی ہیں۔ میں اکثر اپنے والدین سے یہ بحث کرنے لگتی کہ اگر وہ واقعی مر چکی تھی اور وہ ان کا نماز جنازہ ہونے کے بعد گھر آئے تھے تو پھر وہ کون تھی جن کے سینے کے ساتھ میں لگی تھی؟ اس کا جواب دونوں کے پاس نہیں تھا، لیکن اتنا ضرور ہوا تھا کہ آفس جانے کے بعد میرا ذہن تھوڑا سا ریلیکس ہونے لگا۔ آفس کا ماحول بہت ہی اچھا تھا۔ میرے کولیگ میں امجد ہنسمکھ انسان تھا۔ وہ جتنا پرکشش تھا اتنا ہی خوبصورت دل کا مالک تھا۔ میرے اور اس کے درمیان اجنبیت کی دیوار بہت جلدی ختم ہو گئی۔ ہم دونوں لنچ بھی ساتھ کرتے۔ ہماری زندگیاں بہت جلدی پسندیدگی سے ہوتے ہوئے محبت میں بدلنے لگی۔ میں اپنے اس گھر سے اور گھر کے ماحول سے پیچھا چھڑانا چاہتی تھی اور اپنی زندگی میں سیٹل ہونا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میرا اپنا چھوٹا سا گھر ہو، میری فیملی ہو جس میں سبھی ایک دوسرے کا بہت خیال رکھنے والی ہو۔ لہٰذا میں نے خود ہی امجد کو شادی کے لیے پرپوز کر ڈالا۔ وہ تو جیسے تیار ہی بیٹھا تھا، لیکن بس ایک مسئلہ تھا کہ وہ شادی کے لیے میرے والدین راضی نہ تھے، لیکن بالآخر وہ بھی مان گئے اور میں شادی کر کے ایک بڑے سے گھر کو چھوڑ کر 2 کمروں والے فلیٹ میں آ گئی جو رینٹ پر تھا، لیکن میں پھر بھی خوش تھی۔ حالانکہ امجد کی محدود آمدنی تھی، لیکن شادی شدہ زندگی میں جو چیز سب سے خوبصورت تھی وہ امجد کا چھٹی ہوتے ہی جلدی گھر آنا تھا اور واپس آتے ہوئے ان کے ہاتھ میں کھانے پینے اور گھر کے ضروری چیزوں کے شاپر پکڑے ہوتے تھے، جنہیں ان کے ہاتھ سے لیتے ہوئے مجھے ہمیشہ ایک سرشاری سی محسوس ہوتی، اپنا آپ اہم لگنے لگتا۔ شام کی چائے ہم دونوں مل کر ساتھ پیتے اور چائے کے ساتھ کوئی نہ کوئی ان کی پسندیدہ چیز، پکوڑے، سموسے یا پھر کوئی سویٹ ڈش بنا لیتی، کیونکہ وہ میٹھے کے بہت شوقین تھے۔ میں اپنی پرانی زندگی کو یاد نہیں کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی میں شادی کے بعد ماما ڈیڈی سے ملنے گئی، لیکن جب ایک دن ڈیڈی کی طبیعت زیادہ خراب تھی تو میں امجد کے ساتھ انہیں دیکھنے گئی اور پھر امجد کے ساتھ ہی میں اپنے گھر واپس آ گئی۔ میں جتنی دیر اس گھر میں رہی، لمحے لمحے کی اذیت میری روح کو ادھیڑتی رہی۔ مجھے وہ اپنے یہ چھوٹا سا 2 کمروں والا فلیٹ شدت سے یاد آنے لگا۔ حالانکہ مجھے یہاں پر بیٹھے ہوئے آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا، لیکن کوفت کے مارے میرا برا حال تھا۔ خانسامہ والا ماضی کا وہ بھیانک واقعہ بھی ایک بار پھر سے تازہ ہو کر میرے آس پاس گھومنے لگا تھا۔ بوا بھی مجھے ایک دم سے یاد آنے لگی۔ یقیناً وہ جسمانی طور پر مر چکی تھی، لیکن ان کی ممتا میرے لیے زندہ تھی۔ وہ ممتا جو میری حقیقی ماں مجھے کبھی نہ دے سکی۔ اس خیال نے مجھے اتنا آزردہ کیا کہ میری آنکھیں آنسوں سے بھر گئی، تو میں امجد سے ضد کرنے لگی کہ وہ مجھے گھر لے جائے۔ امجد میری کیفیت سمجھتے تھے، اس لیے وہ فوراً ہی اٹھ گئے۔ ہماری ازدواجی زندگی کے 2 سال مکمل ہو چکے تھے اور میں 2 بچوں کی ماں بھی بن چکی تھی۔ زندگی ایک دم بہت ہی خوبصورت اور مکمل سی ہو گئی۔ زندگی میں کچھ غیر معمولی تبدیلیاں رونما ہونے لگی۔ امجد اب گھر دیر سے آتے، ان کی پروموشن ہو چکی تھی اور سیلری بھی پہلے سے بہتر تھی۔
وہ کام کی زیادتی کا کہہ کر اکثر رات کو بھی آفس میں رک جاتے۔ میں اس روٹین سے کافی تنگ تھی، لیکن امجد اچھی اور خوشحال زندگی کے لیے اسٹرگل کر رہے تھے، اس لیے میں خاموش ہو جاتی۔ مہینے میں ایک بار وہ مجھے ہوٹلنگ بھی کرواتے، لیکن جب بھی وہ مجھے باہر لے کے جاتے تو کہتے کہ میں نقاب کر لوں۔ مجھے ان کی یہ بات کبھی سمجھ میں نہ آتی۔ اس سے پہلے انہوں نے مجھے کبھی نقاب کا نہیں بولا، میں ان کی کسی بات کا انکار نہیں کرتی تھی، اس لیے میں نے بلا چون چلا کے ان کی بات کو مان لیا، اور جب بھی ان کے ساتھ باہر جاتی تو چہرے کو ڈھانپ لیتی۔ پھر ایک دن امجد روز میرا ایک سوٹ لے کر آفس میں چلا جاتا۔ میں پوچھتی تو کہتے کہ باس سب کی بیویوں کو مہنگے کپڑے گفٹ کریں گے تو ناپ چاہیے، پر اب تو میری پوری الماری خالی ہو گئی تھی۔ امجد سے کپڑوں کا پوچھتی تو وہ رونے لگتے، کہتے کہ ساری بیویاں قربانی دے دیتی ہیں، سمجھتے کہ تو نے بھی دے دی ہے۔ گھر کے ان دن بعد آتے، نہ مجھ پر توجہ دیتے نہ ہی بچوں پر۔ زندگی کا یہ موڑ میرے لیے انتہائی پریشان کن تھا۔ میرے بچے بڑے ہو رہے تھے اور وہ بھی اس بات کو سمجھنے لگ گئے تھے۔ ایک دن غصے سے شعور کے آفس جا پہنچی، پر اندر قدم رکھتے ہی پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ جب مجھے بتایا گیا کہ وہ تو آفس کافی عرصے سے چھوڑ چکے ہیں تو انتہائی پریشانی کے عالم میں گھر آ گئی۔ اگر امجد جاب چھوڑ چکے ہیں تو وہ کہاں نوکری کر رہے ہیں؟ اس بارے میں انہوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ ایسے بہت سارے سوالات میرے ذہن میں آ رہے تھے۔ کیا رشتوں کے حوالے سے پھر سے میں خالی ہاتھ ہونے والی تھی؟ یہ سوچ کر ہی میری روح فنا ہونے لگی۔ چنانچہ میں نے ایک لاہ عمل طے کیا اور اپنے خاوند سے کچھ بھی نہ پوچھنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جب کافی دنوں بعد گھر آئے اور ایک رات ہمارے پاس رکھنے کے بعد اگلی صبح جب وہ جانے لگے تو میں نے بھی چپکے سے ان کا پیچھا کرنے کی کوشش کی، تو میرے اوپر حیرانگی کے بوجھ سے دروازے کھلنے لگے تھے۔ امجد نے ایک بیکری سے دودھ، انڈے، ڈبل روٹی خریدی، پھر وہ سبزی شاپ پر گئے اور چکن شاپ سے انہوں نے 5 کلو چکن خرید کر ایک رکشہ کروایا اور اس میں بیٹھ کے چل پڑے۔ میں بھی رکشے میں بیٹھ کر ان کا پیچھا کرنے لگی۔ وہ ایک مکان کے پاس رکے اور جو ہی دروازہ کھول کر اندر گئے تو ہاتھ میں بے تحاشا شاپر ہونے کی وجہ سے وہ دروازہ بند کیے بغیر ہی اندر داخل ہو گئے، تو میں نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اندر داخل ہو گئی۔ کچن سے بہت ہی سوندھی چائے، پراٹھے کی خوشبو آ رہی تھی۔ امجد کچن میں گئے تو میں باہر ہی کچن کی کھڑکی کے ساتھ کان لگا کر کھڑی ہو گئی۔ اندر ایک خاتون تھی جس سے امجد ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ سارا سودا اس کے ہاتھ میں دینے کے بعد وہ جو ہی کچن سے باہر نکلنے لگے تو میں سامنے کھڑی تھی۔ مجھے دیکھ کر ان کے چہرے کا رنگ فق ہو گیا، اور اس کے پیچھے مجھے وہ خاتون بھی نظر آ گئی جس کی عمر لگ بھگ 30 کے قریب ہوگی۔ یہ سب کیا ہے امجد؟ میں نے بیٹھی آواز سے انہیں مخاطب کیا۔ بیوی ہے میری، میں نے اس سے 6 ماہ پہلے نکاح کر لیا ہے۔ یہ میری منگیتر تھی جسے میں نے تمہارے لیے چھوڑ دیا تھا۔ سوچا تھا کہ امیر گھرانے کی لڑکی ہو، اپنے ساتھ خوب پیسہ لے کر آؤ گی، لیکن شادی کے بعد تمہارا اپنے والدین کے ساتھ اور تمہارے والدین کو تمہارے ساتھ رویہ دیکھ کر جہاں مجھے دکھ ہوا، وہاں پر میں نے یہ سوچ لیا کہ میں تمہارے ساتھ بے وفائی نہیں کروں گا، نہ ہی تمہیں کبھی چھوڑوں گا۔ اس لیے میں نے پوری ایمانداری کے ساتھ تمہارے ساتھ وقت گزارا، لیکن میری منگیتر نے منگنی ٹوٹ جانے کے بعد بھی کسی کا رشتہ قبول نہیں کیا۔ وہ میری آس میں بیٹھی رہی، لہٰذا میں نے اپنی غلطی کو سدھارنے کا فیصلہ کیا اور چپ کر کے اسے شادی کر لی۔ تمہیں آگاہ اس لیے نہیں کیا کہ تم کہیں پھر سے دکھی نہ ہو جاؤ اور تمہارا رشتوں سے اعتماد نہ اٹھ جائے۔ سوچا تھا وقت گزرے گا تو آہستہ آہستہ تمہیں بتا دوں گا، لیکن بدقسمتی سے تمہیں یہ سب اس طرح سے پتہ چل گیا۔ اب تم جو چاہو مجھے سزا دے سکتی ہو، سزا جو بھی تجویز کرو، بس اب یہ یاد رکھنا کہ میں اب تم دونوں کو چھوڑ نہیں سکتا۔ یہ بات کر کے امجد کی آنکھوں میں نمی سی اتر آئی، تو میں نے تمام سچائی جاننے کے بعد امجد کی خاطر دل کشادہ کر لیا، آگے بڑھ کر اپنی سوکن کو گلے لگا لیا۔ میں امجد کو کسی بھی قیمت پر کھونا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ میں نے اپنے والدین کی دولت ٹھکرائی، تو یہ جاننے کے بعد بھی امجد نے مجھے نہیں چھوڑا۔ اس چیز نے میرے دل میں امجد کا رتبہ بڑھا دیا۔ امجد فوڈ کا اسٹال لگاتے تھے، اب وہ اسٹال دکان میں بدل گئی۔ ہمارے اس شہر میں تقریباً فوڈز کی 4 شاپس چل رہی ہیں۔ گھر میں دولت کی ریل پیل ہے، میری سوکن اور میں مل کر ایک ہی گھر میں رہتے ہیں۔ شاید یہ اتفاق میں برکت ہے کہ جس نے ہمارے گھر میں رزق اور خوشحالی کے دروازے کھول دیے ہیں۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔